کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بے اولاد گودیوں کو اولاد نرین و صالح سے آباد فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخنے ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند محترم و معزز سامعین سدا سلامت رہیں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مبارکہ مومنون سے پہلی 11 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ادھر خداوند متعال نے اپنے فضل و کرم اور اپنے احسانات کو کمال پہ پہنچاتے ہوئے آمنہ کے لال، زہرہ کے بابا، حسنین کے نانا، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، اپنے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والے، رحمان اور رحیم پروردگار کی مجسم رحمت بن کر انک لعلی خلق عظیم کی عظیم مسند پر فائز کرتے ہوئے والشمس کا سا چہرہ دے کر قیامت تک کی انسانیت کے دلوں کو نور ہدایت کی خیرات دینے کے لیے بھیجا اور صدا بلند کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب تمہاری طرف وہ النبی آ گیا ہے کہ جس کی آمد پر نہ خدا خاموش، نہ فرشتے خاموش،
نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب ہم خاموش نہیں تو صاحبان ایمان تم کیوں خاموش ہو؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ خدا کا انسانیت پر اتنا بڑا احسان تھا کہ فرمایا خداوند متعال نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس ہستی نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان آپ تشریف لائے۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ قریب سے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، شمع رسالت مکی زندگی میں، صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ توجہ رہے، ماشاءاللہ، سلامت۔ شمع رسالت مکہ میں ظاہری زندگی مبارک کے 30 سال گزار چکی ہے۔ الہی پروگرام میں یہ طے ہوا کہ اب شمع رسالت کو لو ملنی چاہیے۔ توجہ، شمع رسالت کو لو ملنی چاہیے۔ یہ میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ فرمان سید الانبیاء ہے کہ جو یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے پاس کتاب میں منقبہ ہے، ابن شازان رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں سید الانبیاء کی زبان مبارک سے جاری ہونے والے عظمت حیدر کے 100 قصیدوں کو محفوظ کیا ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ نمبر 35 میں عظمت حیدر کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، آسمان کے سائے تلے اور زمین کے فرش کے اوپر بعدی افضل من علی، میرے بعد علی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں انہو امام امتی، یہ علی میری امت میں امام ہے، وَأَمِيرُهَا، اور میری امت کا امیر ہے۔ یہاں پر مذہب اہل بیت کے ادنا خادم ہونے کے ناطے سے محبت بھری دعوت دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر امتی سید الانبیاء ہونے پر فخر کرنے والوں آؤ، اگر امتی سید الانبیاء ہونے پر آپ کو فخر ہے تو سید الانبیاء فرما رہے ہیں میرے امتی یاد رکھ، اگر میرا امتی بن کے رہنا ہے تو پھر تیرا امام علی ہوگا، تیرا امیر علی ہوگا۔ وَهُوَ وَسِيعِي وَخَلِيفَتِي عَلَيْهَا، اور وہ تم پر میرا وسیع اور خلیفہ ہوگا۔ ایک عظیم جملہ دعوت فکر کے لیے سید الانبیاء کا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا من اقتدا بہی بادی اہتدا، میرا کلمہ پڑھنے والوں یہ بات ذہن نشین کر لو، جو میرے بعد علی کی اقتدا کرے گا اسے ہدایت کی خیرات نصیب ہوگی۔ اللہ صلی
میرے محترم بزرگوار، میرے اہل علم دوست، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، علی کی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے نبی کریم نے ایک عظیم چیز کی طرف دعوت دی ہے، اور فقیر کی آج رات کی اس عظیم و نورانی و محفل میں یہ نیاز ہے، اگر یہ خیرات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گئی۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انی انا النبی المصطفیٰ، لوگو ذہن نشین کرو، میں نبی مصطفیٰ ہوں۔ عجیب بات ہے، ما انت کو بفضل علی عن الہوی، میں علی کی فضیلت کا بیان اپنی خواہشات سے نہیں دیتا۔ انا النبی المصطفیٰ ما انت کو بفضل علی عن الہوی، میں علی کی عظمت کے بیان اپنی خواہشات سے نہیں دیتا۔ تو یہاں پر فقیر کو اتنا کہنے کی اجازت دے دو کہ جس علی حیدر کرار کی فضیلت کے بیان میں محمد الرسول اللہ بھی اپنی خواہشات و خیالات کو شامل نہیں کرتے، آج کون ہے کہ اسے حق پہنچ جائے کہ وہ اپنے خیالات و تصورات کو شان حیدر قرار دے؟ دعوت یہی ہے، دعوت یہی ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، قبلہ محترم، میرے محترم اہل علم دوست، میرے بھائیوں، سید الانبیاء کی یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے کتاب۔ فرماتے ہیں ما انت کو بفضائل علی ابن ابی طالب عن الہوی، علی کی فضیلت کا بیان محمد الرسول اللہ بھی اپنی خواہشات سے نہیں دیتا۔ تو جس کی فضیلت کے بیان میں رسول اپنی خواہشات و خیالات کو شامل نہ کرے، آج کون ہے جو آ کر یہ کہے کہ میرے تصورات و میرے تخیلات جو ہیں وہ ہیں فضیلت علی؟ نہ برادر محترم سید الانبیاء سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ علی کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی خواہشات سے یہ فضائل بیان نہیں کرتا، تو پھر آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا النبی المصطفیٰ، لطف آ جائے گا، ما انت کو بفضل علی عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میں علی کی وہ فضیلت بیان کرتا ہوں جس فضیلت کے لیے خدا مجھے وحی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نبا مردابا انی انا النبی المصطفیٰ ما انت کو بفضل علی عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی الی نزل به الروح المجتبی، اور وہی بھی وہ جو روح الامین کے ذریعہ سے مجھ پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قاضی کو یہ کہنے کا حق دے دیجئے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے قرآن مجید کو بھی روح الامین کے ذریعہ آپ کے قلب مبارک پہ نازل کیا۔ تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ قلب مصطفیٰ پر اگر وحی نازل ہوتی ہے تو یا وہ کلام خدا بنتا ہے یا وہ شان مرتضیٰ بنتی ہے۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عرض کر رہا تھا شمع نبوت لو لینے کے لیے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ بیان مصطفیٰ ہے، یہ شان مرتضیٰ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الراس من البدن، یا علی آپ کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں یہ ہے کہ مصطفیٰ جسم بنے اور اس جسم پہ جو سر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ اللہ کون ہے علی کہ جن کی شان کے بیان میں سید الانبیاء نے وحی خدا کے مطابق یہ بیان دے دیا؟ تو سنیے، وہ ہیں علی جنہیں امیر المومنین کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، قائد الغر المحجلین کہتے ہیں، یعصوب الدین کہتے ہیں، صالح المومنین کہتے ہیں، قبلۃ العارفین کہتے ہیں، حبل اللہ المتین کہتے ہیں، ابو الیتامى والمساکین کہتے ہیں۔ قصیدہ سنا رہا ہوں جو احادیث کی روشنی میں مجھے ملا ہے، ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، خاتم الاوصیاء، امام الہدا، مصباح الدجا، کلمۃ التقوی، عروۃ الوثقی، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو احباب، ادب و احترام سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں اور بڑے قریب سے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، شمع رسالت کو لو عنایت کرنے کا پروگرام الہی ظاہری زندگی مبارک کے آمنہ کے لال 30 برس گزار چکے ہیں۔ خداوند متعال نے اپنے محبوب پاک و خاص کو، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، پاک و خاص کو لو دینے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کرۂ ارضی میں وہ مرکزی مقام تھا کہ جس مرکزی مقام پر اللہ نے وہ گھر رکھا تھا کہ جس گھر کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے فرمایا تھا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ صلوات پڑھ لیجئے باوز بلند۔ کرۂ ارضی کا مرکز کعبہ ہے۔ توجہ، برادران اہل سنت کے بر صغیر کے عظیم محدث جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے۔ محترم سامعین، تواتر کسی حدیث کے لیے کہا جاتا ہے ایسی حدیث جس کا تذکرہ، ایسی بات جس کا تذکرہ ہر دور میں برابر سے رہا ہو۔ فرماتے ہیں تواترت الاخبار، یہ خبریں برابر سے آ رہی ہیں کہ
مادر حیدر نے ولدا فی الکعبۃ، کعبہ میں جنم دیا۔ مادر حیدر نے حیدر کو کہاں، لفظی ہیں ان کی فی جوف الکعبۃ۔ تو یہاں مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو کہ پوری زمین میں مرکز کعبہ بنے، اور کعبہ کے بھی جو سینٹر میں آئے اسے ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ادھر شمع رسالت لو کو لینے کے لیے اس مرکز کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ادھر مکہ کی گلیوں میں کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا۔ توجہ کیجئے، لطف آ جائے گا، دعا دیں گے آپ۔ یہ دیکھیں مسجد ہے، اس کا یہ سپیکر ہے، ادھر اگر تھوڑا سا ایسے ہو جائے تو باہر کے لوگوں کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ قبلہ صاحب کوئی اعلان کرنے والے ہیں۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ اب مکہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا، تو بتانا چاہتا ہوں اعلان کرنے والا کون تھا، اعلان کیا تھا؟ صاحب ولید الکعبہ نے تحریر کیا ہے کہ جب سید الانبیاء، یا حدیث کے سائے میں فقیر کو یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، شمع رسالت لو حاصل کرنے کے لیے اس مرکز کی طرف بڑھ رہی تھی، تو ادھر مکہ کی گلیوں میں فادر حیدر، علی کا بابا، صدا دے رہا تھا، ایھا الناس، لوگوں کان کھول کر سن لو، ولدا فی الکعبۃ ولی اللہ، کعبہ میں اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ نہیں کہا میرا بیٹا بنی ہاشم کا چاند، کہا میرا نہیں، بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ولدا فی الکعبۃ ولی اللہ، لوگوں کعبہ میں اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ بس قریب سے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے شمع آگے بڑھی، مادر حیدر سے لو کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے علی حیدر کرار نے اپنی آنکھیں کھولی اور چہرہ سید الانبیاء کی زیارت کی، اور زیارت کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی۔ اور یا علی، آپ کا یہ دیکھنا کیسا دیکھنا تھا، کسی دیکھنے ہی دیکھنے میں سید الانبیاء آپ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے، اور فرمایا خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، یا علی اگر آپ دیدار میں میرے چہرہ انور کا انتخاب کرتے ہیں تو میں اپنے علم کے لیے آپ کا چناؤ کرتا ہوں۔ اب دست رسول تھے اور علی حیدر کرار قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں، انتہائی اختصار سے تلاوت فرماتے ہیں۔ اعتراض، شیعوں نے علی کو رسول سے بڑھا دیا، ابھی رسول اللہ نے قرآن نہیں سنایا اور علی قرآن سناتے ہیں۔ ہم انہی محترم دوستوں کو عرض کرتے ہیں کہ علی سے بڑھ کر خود دست رسول کی کرامت ہے،
خود دست رسول کی عظمت کا بیان ہے، خود دستہائے مبارک سید الانبیاء کی شان ہے، اور یہ تو امت مسلمہ کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے کہ آپ کے دستہائے مبارک اتنے بابرکت ہیں کہ اگر ان پر پتھر بھی آ جائیں تو ان کو بھی زبان مل جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن ہاتھوں پہ پتھروں کو زبان ملے وہ کلمہ پڑھے، تو انہی ہاتھوں پہ اگر ولی اللہ آ کر کلام اللہ نہ پڑھے تو کیا کرے؟ توجہ، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ وقت، دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے توجہ، علی علیہ السلام نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے کسی ایک سورہ مبارکہ کا سنانا کافی سمجھا، لیکن کون سی سورت سنائے؟ 114 سورتیں ہیں، نگاہ ولایت 114 سورتوں پہ پڑھی تو علی حیدر کرار نے، اے صاحبان ایمان، اے موالیان حیدر کرار، علی مولا نے اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سورت کا انتخاب کیا اس سورت کو سورہ مومنون کہتے ہیں۔ اللہ، سورہ مومنون کہتے ہیں۔ ادھر صدا بلند ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ کیا پر لطف تلاوت تھی، کیا پر برکت تلاوت تھی، یہ کیسے قاری تھے؟ آپ جانتے ہیں حسن قرات کے مقابلوں میں جب کوئی اچھا قاری اچھے انداز میں تلاوت کرتا ہے تو سامعین سے نہیں رہا جا سکتا، اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے، کہیں سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی ہیں، کہیں سے سبحان اللہ، کہیں سے ماشاء اللہ، کہیں سے آسنت، یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت قاری ہے کہ ابھی اتنی ہی تلاوت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، کہ نبی کریم تلاوت کے اسی مرحلے میں داد دے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے، یہ داد جو سید الانبیاء نے اس تلاوت پر علی حیدر کرار کو عطا فرمائی ہے، وہ داد آج آپ کے دلوں پہ تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی تلاوت پہنچی تھی کہ نبی کریم نے فرمایا، یا قد افلح بک یا امیر المومنین، ان مومنوں کو یہ کامیابی اے مومنوں کی امیر تیرے صدقے میں نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ قد افلحوا بک یا امیر المومنین، اے مومنوں کی امیر، مومنوں کو یہ کامیابی آپ کے صدقے میں حاصل ہوگی۔ تو علی حیدر کرار نے میرے محترم دوستو یہیں پہ تلاوت ختم نہیں کر دی، بلکہ ساتھ میں فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ان مومنوں کو یہ کامیابی نصیب ہو گئی کہ جو صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں خشوع کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ نام کا بھی بندے کو مومن ہونا چاہیے، اور نام کے ساتھ ساتھ بندے کو کام کا بھی مومن ہونا چاہیے، اور مومنوں کے کاموں میں سے پہلا کام نماز ہے، اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ نماز میں خشوع بھی ہے۔ قرآن کے ساتھی کی مجلس کا بیان ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر
والناس کی سین تک 114 صورتوں کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ دوست و احباب تک آج کی اس نورانی محفل کے ذریعہ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں خشوع کے 3 مرحلوں کو بیان کیا گیا ہے۔ مرحلہ اول کو خشوع البصر کہتے ہیں، آنکھوں کا خشوع۔ دوسرا خشوع خشوع الصوت، آواز کا خشوع۔ تیسرا خشوع خشوع القلب۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ قرآنی آیتیں برابر میں پیش کرتا چلا جاتا۔ نماز میں خشوع البصر بھی ہونا چاہیے، نماز میں خشوع الصوت بھی ہونا چاہیے، نماز میں خشوع القلب بھی ہونا چاہیے۔ تو خشوع البصر موالیوں، نمازیوں، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز میں خشوع کو برقرار بھی رکھنا ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ لی اور خشوع بھی برقرار رہا تو پھر اپنے اندر محبت علی کو ایمان کی صورت میں پاتے ہوئے تیرا اور میرا حق بنتا ہے کہ سر بلند کر کے لگا دے نعرہ حیدری، تب حق بنتا ہے۔ توجہ، خشوع البصر کیا ہے؟ نماز میں خشوع البصر یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں ہوں تو نگاہیں سامنے سجدے والی جگہ پہ گڑی ہوئی ہوں، یہ قیام میں خشوع البصر ہے۔ رکوع میں جائیں تو خشوع البصر، تیرے پاؤں کے انگوٹھوں پر تیری نگاہ جمی ہوئی ہو، اور خشوع البصر سجدے میں یہ ہے کہ جب تو سجدے میں سر رکھے تو تیری نگاہوں کا زاویہ تیرے ناک کی نوک کی طرف ہو۔ توجہ۔ اور خشوع الصوت کیا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوت کا خشوع یہ ہے کہ نہ چیخ و پکار ہو، نہ بغیر لبوں کی حرکت کے لفظوں کا اظہار ہو۔ پھر توجہ کریں، نہ چیخ و پکار، نہ بغیر ہونٹ ہلائے زبان کو دائیں بائیں تلفظ کیے بس دل میں ہی کچھ کہا جائے، نہ یہ نہ وہ۔ تو خشوع الصوت کیا ہے؟ توجہ، کچھ کہنا چاہتا ہوں، سمجھیے، کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن جس کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی عظمت و جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنے کی جرت نہیں ہوتی۔ سادہ لفظوں میں دعوت دے رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن جس کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی عظمت و جلالت کے سامنے کہنے کی جرت بھی نہیں ہوتی اور ادھر سے کہنے کا حکم بھی ہے۔ نہیں، تین باتیں۔ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، عظمت و جلالت کے سامنے اظہار کی جرت نہیں ہوتی اور ادھر سے حکم بھی ہے۔ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا حکم ہے۔ اس کے نبی نے کہا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، پڑھنا ہے، حکم بھی ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ توجہ کیجئے، کسی اور کو یہ صورتحال سمجھ آئے یا نہ آئے، کربلا سے وابستہ ہر حسینی اس صورتحال کو خوب جانتا ہے کہ صورتحال کیا ہونی چاہیے۔ تلفظ بھی ہو تاکہ حکم پر عمل ہو رہا ہو، جہر کا حکم ہو تو جہر بھی ہو، اخفاء کا حکم ہو تو اخفاء بھی ہو، لیکن اس طرح سے کہ عظمت و جلالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز نکلنے نہیں پا رہی۔
تو کیا صورت ہونی چاہیے؟ شب عاشور اصحاب حسین کے خیموں میں صورتحال کیا تھی؟ یاد خدا میں کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن مقتل میں یہ روایت موجود ہے اور یہ لفظیں جن کا ذمہ دار ہوں، کدوی النحل، قیام اصحاب حسینی سے یہ سارے مرحلے صدا بھی بلند ہو رہی تھی، لیکن ایسی صدا تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس آواز میں ایک عجیب انداز بھی ہوتا ہے، کدوی النحل۔ اس طرح سے نماز میں آ جا کہ خشوع البصر بھی ہو، خشوع الصوت بھی ہو، اور خشوع القلب کیسا ہونا چاہیے؟ بس دل ہو تو اسی کی طرف۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ علی علیہ السلام کی عارفانہ زندگی کے بیان میں یہ حدیث مبارکہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی رحمت نے ایک دن ارشاد فرمایا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو اور اس میں اسے کسی قسم کا سوائے خدا کے کوئی خیال نہ آیا ہو؟ تو آپ کے تمام صحابہ کرام میں سے جس شخصیت نے ان صفوں کو چیرا اور کھڑے ہوئے وہ ابو طالب کے لال علی حیدر کرار تھے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، علی علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں علی نے کوئی نماز خدا کی ایسی نہیں پڑھی کہ نماز خدا کی علی پڑھ رہا ہو اور دل میں خیال کسی اور شے کا ہو۔ آج ولایت علی پہ بحثیں ہوتی ہیں، سیرت علی کو اپناؤ، صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بس اتنی بات نہیں، آج آپ سے حسینی فقیر ہوتے ہوئے 10 بستہ یہ نیاز لے کر جانا چاہتا ہوں۔ علی قرآن کے ساتھی ہیں، علی علیہ السلام کو جب بھی جس حالت میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو قرآن کے سائے میں دیکھو، علی کو قرآن کے بیان میں دیکھو۔ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیہودہ باتوں میں مزے نہیں لیتے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ جہاں پتہ چل جائے کہ بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں مزے لینے کے لیے تماشائی نہیں بن جاتے، اپنا حصہ نہیں ملاتے، بلکہ مومن وہ کامیاب ہیں جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ صاحب مجموع البیان علامہ طبرسی علیہ رحمہ 6 صدی ہجری کے مذہب اہل بیت کے عظیم مفسر مجموع بیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ لغو کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کل کلام، توجہ کریں، کل کلام لیس فیہ للہ ذکر فہو لغو۔ ہر وہ گفتگو جس گفتگو میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لغو ہے۔ توجہ، خوش بحال ہم، خوش قسمت ہم
باسعادت ہم، اے موالیان حیدر کرار، معاشرے میں الٹی سیدھی باتوں میں مت الجھو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے پیشوا ہیں، ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اور ہم ان کے پیرو ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ نبی کریم فرماتے ہیں یا علی ذکر کا عبادت۔ حدیث کی لفظیں یہ ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں؟ لأنہ ذکرہ ذکری، ذکر مرتضیٰ ذکر مصطفیٰ ہے، وذکری ذکر اللہ، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ ذکر مرتضیٰ عبادت ہے، کیوں؟ ذکر مرتضیٰ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اور فرماتے ہیں ذکر خدا کے عبادت ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اے موالیان حیدر کرار، فضائل علی کے بیان کرو، اور فضائل بھی وہ بیان کرو جو زبان وہی ترجمان سے جاری ہوئے ہوں۔ ادھر آپ فضائل بیان کریں، ادھر آپ کا کلام عبادت بن جائے، آپ کا ذکر ذکر خدا بن جائے۔ جن کے پاس علی ایسی ہستی کے فضائل کا بیان موجود ہو، ان کو لغویات میں پڑھنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ ادھر نعرہ حیدری لگایا اور ادھر پھر اپنی مذاق و ٹھٹھا اور یہ شروع۔ یہ نعرہ حیدری نہیں ہے۔ ان اللغو مورثون، لغویات سے منہ موڑ لو۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع کو برقرار رکھتے ہیں، جو لغویات سے اپنا دامن بچاتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ فاعلون، جہاں پر علماء صرف و نحو نے بیان دیا ہے کہ فعل مضارع اور اسم فاعل دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 21 کی رات کو آ گئے تو نماز پڑھ لی، ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھ لیا، کبھی زکوٰۃ دے دی اور کبھی پرواہ بھی نہیں ہے۔ نہ، وہ مومن کامیاب ہیں جن میں یہ صفات دائماً پائی جائیں۔ اور بات کو تمام کروں، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنے دامن عفت کو داغدار نہیں ہونے دیتے۔ اس سے مہذب ترجمہ نہیں کر سکتا۔ وہی مومن کامیاب ہیں جو اپنے دامن عفت کو گناہ کی آلودگی سے آلودہ نہیں کرتے۔ آنکھ آلودہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، کان آلودہ ہو جائیں توبہ کرتے ہیں، زبان آلودہ ہو جائے توبہ کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں آلودہ ہو جائیں توبہ کرتے ہیں۔ کیوں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ وہ آلودگی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اس سے اپنے اپنے اعتبار سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے غیروں سے بات نہیں کی، بلکہ کہا توبو الی اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون
مومنو تم سب کے سب بزرگ و خرد مرد و خواتین توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، یہ ایسی آلودگی ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں کوئی فرد ایسا نہیں کہ وہ اس آلودگی سے ہر طرح سے بچ جائے۔ کسی کی آنکھ آلودہ ہو جاتی ہے، کسی کی سماعت آلودہ ہو جاتی ہے، کسی کی زبان آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو سورہ مبارکہ نور میں اللہ نے یہ نہیں کہا فلانو تم توبہ کرو، بلکہ کہا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنو تم سب کے سب توبہ کرو۔ تو خدا کے اس حکم کو پاتے ہوئے ایک مرتبہ آج کی شب میں بیٹھ کر سب دل کی گہرائیوں سے، کہ جن دل کی گہرائیوں میں محبت علی کا سمندر موجزن ہے، کہہ دو سب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہہ دو۔ 21 کی رات ہے، شب قدر، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور اس آواز کو معمولی نہ سمجھو، یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی صدا ایسی صدا ہے کہ وہ کریم پروردگار جب اس کا مومن بندہ دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، تو وہ فرماتا ہے میرے بندے جس ماہ میں جس رات میں تو بیٹھ کر یہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، میری بخشش تو تیری استغفار کی انتظار کر رہی تھی کہ تو کہے اور میری بخشش تیرے شامل حال ہو جائے۔ آئیے مل کر سب کہہ دیجئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کہہ دو، شرماؤ نہیں، معافی کے انداز میں، معتذرن نادمن، معذرت چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ مومن جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ پیمان کو نبھاتے ہیں، اور پھر بیان آتا ہے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون۔ مومنو نماز کی قدر جانو، کامیاب وہ مومن ہیں جن کی سیرت و کردار میں اول بھی نماز ہے آخر بھی نماز ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز سے بلند۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان صفات سے متصف ہونا محب حیدر کا کام ہے، اور انعام خدا بیان ہوتا ہے الذین یرثون الفردوس، یہی وہ نام اور کام کے مومن ہیں، یہی وہ صاحب صفات مومن ہیں جو جنت میں جائیں گے بھکاری بن کے نہیں، جوانان جنت کی سرداری میں وارث بن کے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ آیتیں تھیں جو علی حیدر کرار نے آتے ہوئے تلاوت کی۔ آج حسینی فقیر ہر موالی محترم دوست محب علی بھائی اور بہن سے یہی خیرات مانگتا ہے کہ اگر تجھے پورا قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو کم از کم ان 11 آیتوں کا ایک چارٹ ہی بنا کے اپنے گھر میں لگا لے، صبح و شام اٹھ کر ان پہ نظر کر کے ان کے مطابق اپنا شب و روز بسر کرنے کا جب تیرا دل اعتراف کرے تو پھر لگا دے نعرہ حیدری۔ بات تمام ہوئی۔ یہی علی ہیں جو آتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہیں
اور جاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ محترم دوست، پڑھنے والے مصاحب خان موجود ہیں، میں صرف 2 جملے عبادت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 19ویں کی صبح تھی، سر حیدر میں عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بھری تلوار اتر گئی۔ سر حیدر شگافتہ ہوا، سر انور کے خون سے ریش حیدر خضاب ہونے لگی، اور ایک مرتبہ خاک مسجد کو اٹھائے علی اپنے زخم میں ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اور ساتھ میں قرآن پڑھ رہے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔ آتے ہوئے بھی قرآن، جاتے ہوئے بھی قرآن، اور ادھر یہ قیامت ٹوٹی، ادھر آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، دریاؤں میں مچھلیوں کو زندگی کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ سب سے پہلے جبرائیل نے بال کھولے اور علی کی مظلومیت کا نوحہ پڑھا، تہدمت واللہ ارکان الہدی، لوگوں ہدایت کے ستون گرا دیے گئے۔ قتل ابن عم المصطفیٰ، رسول اللہ کے چچا زاد شہید ہو گئے۔ قتل علی المرتضی، علی مرتضی مارے گئے۔ ادھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حسنین شریفین کی خدمت میں عرض کیا بھیا یہ کیسی آوازیں سن رہی ہوں؟ حسنین مسجد میں آئے، آنسو جانے، پرسے کا وارث جانے، روایت کا ذمہ دار ہوں، تصورات و تخیلات نہیں، باوضو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسنین مسجد میں آئے، بابا کو خون میں لت دیکھا، میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ دونوں بھائیوں کی صدا بلند ہوئی، بابا آپ کو اس حالت میں دیکھنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن مجتبی نے بابا کے زخمی سر کو اپنی گودی میں لیا، حسین علیہ السلام نے اپنے امامہ سے بابا کے زخمی سر پہ پٹی باندھنا شروع کی۔ علی کی آنکھ کھلی، دیکھا حسین پٹی باندھ رہے ہیں۔ مقتل کی لفظیں فبکا علی، علی کی دھار نکل گئی۔ امام حسین نے عرض کیا بابا کیا میرے ہاتھ سخت لگ رہے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں نہیں، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تیری مصیبت جیسا کسی کا دل نہیں ہے۔ زبان حال سے عرض کروں، امام نے فرمایا ہوگا میرے سر میں 1 ضرب لگی ہے اور حسن کی گودی ہے، حسین تو پٹی باندھ رہا ہے اور تیرے جسم پہ ہزاروں زخم ہوں گے اور کوئی پٹی باندھنے والا تو کجا پرانا لباس بھی اتارا جا رہا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، میرا حصہ ہو گیا، لیکن آج کی رات کا بھی ایک جملہ سن لیجئے۔ یہی رات جو اپنا دامن سمیٹ رہی ہے، ہجرت کا 40واں سال تھا، ماہ رمضان کی 21 کی رات تھی اور علی
بستر شہادت پر دائی اجل کو لبیک کہنے کے لیے تیار تھے۔ اب یہ جملہ اپنی بہنوں بیٹیوں کی نظر کر کے جا رہا ہوں، علی اس آخری مرحلے میں رونے کے لیے جو آئے ہیں، جن کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آیا، وہ پرسے کے وارث سے آنسوں کی خیرات مانگ لے۔ میری طرف دیکھیے، علی کسی کے لبوں کا بوسہ لے رہے تھے، کسی کی گردن کے بوسے لے رہے تھے، کسی کے بازو کے بوسے لے رہے تھے، اور بہنوں بیٹیوں کسی بیوی کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، کسی بیوی کی کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے کہ اس عالم میں جگر تھام لیجیے۔ آخری جملہ، اس عالم میں ایک مرتبہ امام نے کہا، حسین بیٹے ذرا میرے سجاد کو اٹھا لاؤ، او غیورو خدا تمہیں غیرت کے درد سے محفوظ رکھے۔ سید سجاد کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ میری طرف دیکھیے، کہا حسین میرے سجاد کو میرے سینہ پہ لٹا دے۔ سجاد سینہ حیدر پہ ہے، وہ علی جو کسی کے لب چوم رہے تھے، وہ علی جو کسی کے گلو نازنی پہ بوسے دے رہے تھے، وہ علی جو کسی کے بازو کو چوم رہے تھے، وہ علی جو کسی کے سر کا، جگر تھام لیجئے، کسی کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، وہ علی جو کسی کی کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اس علی نے ایک مرتبہ سجاد کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور سجاد کی آنکھوں پہ بوسے دیے۔ کوہرام بپا ہوا، بابا یہ کیسا پیار؟ کہا میرے سجاد کی آنکھوں نے جو دیکھنا ہے وہ تم میں سے کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھنا۔ وہ شام کا بازار، وہ دربار، وہ زندان، اور علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ پرعشو زمانہ، پروردگارہ ہم سب کو غیرت کے درد سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ان عزادار آنکھوں کو اس یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما دے کہ اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری جا چکی ہے۔ بھیج دے اس فرزند علی و بطول کو جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر فرما دے۔ یہ اشک نہیں، آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں شاید کہ مہدی دورہ کے دیدار کے قابل ہو جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، قاتل امیر المومنین پہ لعنت۔ سب مل کے کہہ دو اللہم العن قتلۃ امیر المومنین، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب امیر المومنین، بمصائب امیر المومنین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔